BBC اردو کے پروگرام سے عربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ پاکستان میں فوجی ترجمان کے بیان کے بعد صحافی تنظیموں کا سخت رد عمل۔ صحافی آزادانہ طور پر آخر کیسے کام کریں؟ ایک نئے جائزے کے مطابق صرف انڈیا میں ہی نہیں بلکہ امریکہ میں بھی دلتوں کو ذات پات کی بنیاد پر نامناسب سلوک اور تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور دیکھیے گا کہ کیا انٹرنیٹ پر موجود تصاویر اور میوزک کو سٹور کرنے کے لیے اب محفوظ ترین جگہ سمندروں کے پاتال یا فرش ہے۔ پاکستان میں صحافیوں کی تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے پاکستانی فوج کی جانب سے صحافیوں پر حال ہی میں عائد کیے جانے والے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد اور غیر ضروری قرار دیا ہے۔ رواں ہفتے کے آغاز میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے بعض صحافیوں اور سوشل میڈیا پر سرگرم افراد کی تصاویر پر مشتمل ایک سلائیڈ دکھائی اور کہا کہ یہ لوگ ٹویٹر پر غیر ریاستی پروپیگنڈے میں مصروف ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی ISPR کے بیان کی مذمت کی ہے اور اسے اختلاف رائے برداشت نہ کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کاشف قمر۔ پاکستانی صحافیوں کی نمائندہ تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا بیان ایک غیر معمولی چیز ہے جس کی ماضی میں شاید ہی کوئی مثال ملتی ہو۔ PFUJ کے مطابق ISPR کے اس اقدام نے صحافیوں کی زندگیوں کو بھی خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ PFUJ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بات قومی سلامتی کے ایک ادارے کی جانب سے سامنے آنا ایک غیر معمولی قدم ہے۔ PFUJ نے پاکستان فوج کے ترجمان سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ صحافیوں کو غیر ریاستی عناصر قرار دینے پر مبنی بیان واپس لیا جائے۔ PFUJ کا بیان 2 روز پہلے افواج پاکستان کے ترجمان ادارے انٹر سروسز پبلک ریلیشنز یا ISPR کے سربراہ کی پریس بریفنگ کے جواب میں سامنے آیا۔ بجائے خود اس غیر معمولی پریس بریفنگ میں انہوں نے ایک اسکرین سلائیڈ دکھائی تھی جس میں خفیہ ادارے ISI کی تحقیق کے مطابق سوشل میڈیا پر بعض معروف صحافیوں اور کچھ سیاستدانوں کی طرف سے ایسے بیانات کو آگے بڑھانے کا الزام عائد کیا گیا تھا جنہیں جنرل آصف غفور نے ریاست کے خلاف پروپیگنڈا قرار دیا تھا۔ یہ ایک اکاؤنٹ ہے، we know whose account is، وہ ٹویٹ کرتا ہے فورسز کے خلاف، ٹویٹ کرتا ہے اسٹیٹ کے خلاف۔ اس کو کون کون ری ٹویٹ کر رہا ہے؟ یہ جہاں پہ میں نے بلینک لگایا ہے we know who are they، تو پورا نیٹ ورک جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ جہاں تک تو ہماری ذات کی بات ہے ہم برداشت بھی کر جاتے ہیں، لیکن جہاں اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے وہاں متعلقہ اتھارٹی کے ساتھ ہم شیئر بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر کام بھی ہوتا ہے۔ لیکن پھر آپ یہ جہاں پہ بلینک چھوڑا ہوا ہے ان کا کیا کریں؟ یہ تو اپنے اوریجنل ہینڈل سے ملک کے خلاف کی گئی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہیں یا اس کو شاباش دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان میں صحافیوں کے لیے حالات کار مشکل ہوتے جا رہے ہیں اور صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق اظہار رائے کی عالمی درجہ بندی میں پاکستان 180 ملکوں کی فہرست میں 139ویں نمبر پر ہے۔ کاشف قمر، BBC نیوز۔ اور صورتحال پر مزید بات کرنے کے لیے اسلام آباد سے موجود ہیں ہمارے نامہ نگار آصف فاروقی۔ آصف فاروقی، آپ نے سنا کہ فوجی ترجمان نے پریس کانفرنس میں بعض صحافیوں کی تصاویر اور ٹویٹر ہینڈل دکھائے اور کہا کہ یہ لوگ ملک کے خلاف پروپیگنڈے میں ملوث ہیں۔ صحافی تو سیاسی اور سیکیورٹی معاملات پر تبصرہ یا تجزیہ ہی کرتے ہیں نا، لیکن اس تبصرے کو ملک دشمنی کہنا چہ معنی دارت؟ دیکھیے شفیع، پرابلم یہی ہے کہ ریڈ لائنز واضح نہیں ہیں۔ فوج کا کہنا جن معاملات کے بارے میں کہ بلاگرز یا صحافی یا کوئی اور لوگ ملک دشمنی میں ٹویٹس کر رہے ہیں وہ انہوں نے واضح طور پہ کہا، لیکن صحافیوں کا موقف ہے کہ انہیں وہ ٹویٹس دکھائی جائیں جو ملک دشمنی کے پروپیگنڈے کے ضمن میں آتی ہیں۔ اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بحث ہو نہیں رہی ہے، اس لیے یہ واضح نہیں ہے کہ وہ ریڈ لائنز کہاں پہ ہیں اور کہاں پہ نہیں ہیں۔ ٹیلی ویژن میں یا روایتی میڈیا چونکہ پرانا ہے تو اس میں تو یہ رول آف گیمز طے ہو چکے ہیں، لیکن سوشل میڈیا میں یہ معاملہ پیچیدہ ہے اور اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کہاں پہ
کس طرح سے اس معاملے کو روکا جائے اور صحافی اپنے آپ کو بھی روکیں؟ تو آصف فاروقی، فوجی ترجمان کے بعد صحافیوں پر الزامات اور صحافیوں کی تنظیم کی جانب سے یہ بیان واپس لینے کے مطالبے کے بعد فریقین میں کچھ کشیدگی سی پیدا ہو چکی ہے. یہ معاملہ آپ کو کس جانب جاتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، جب بھی فوجی یا دوسرے ریاستی اداروں اور صحافیوں اور ان کی تنظیموں کے درمیان کشیدگی ہوئی ہے تو صورتحال کسی کے حق میں بھی نہیں ہوتی، نقصان دونوں کا ہوتا ہے. اور شاید یہی بات دونوں کو سمجھ میں بھی آ گئی ہے، اور اسی لیے صحافتی تنظیموں اور ISPR یعنی فوجی ترجمان کے درمیان رابطے ہوئے ہیں، اور وہ اس معاملے کو کسی سمت میں لے جا کر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے، اور صحافیوں کو بھی اپنی حدود اور قیود جو ہے وہ فوجی ترجمان کے بقول بتائی جائے، اور فوج بھی سمجھے کہ ریڈ لائنز کہاں پہ ہیں جو ہم نے ڈرا کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو آصف فاروقی، پاکستان میں عمومی سیاسی تناؤ آج کل عروج پر ہے، اور آنے والے دنوں میں خدشہ ہے کہ اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. ایسے میں فریقین یعنی صحافی، بلاگر وغیرہ اور ریاستی اداروں کے پاس ایسے کون سے آپشنز ہیں کہ سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، تبصرہ تجزیہ بھی رہے اور کوئی مخالفت بھی نہ ہو؟ دیکھیے، پاکستان میں ایکسپرٹس موجود ہیں جو بیٹھ کر یہ طے کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ آپ نے کس حد تک جانا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ٹیلی ویژن پر یا روایتی میڈیا اخبارات میں وہاں پہ ایک قواعد موجود ہے، ضوابط موجود ہے، ضابطہ اخلاق موجود ہے. وہ سوشل میڈیا پہ کسی حد تک لاگو ہونا چاہیے، یا کم از کم ان صحافیوں کے لیے لاگو ہونا چاہیے کہ اگر آپ ایک صحافی ہیں، آپ کا ایک کردار ہے، آپ کی ایک فالوئنگ ہے، تو جب آپ کوئی کامنٹ کرے سوشل میڈیا پہ جا کے تو اس کو کسی نہ کسی حدود اور قیود میں ہونا چاہیے. اسی طرح فوج کو بھی سمجھنا ہوگا کہ سوشل میڈیا ایک ڈیفرنٹ طرح کا میڈیا ہے، اور اس پہ اس طرح سے قدغن نہیں لگائی جا سکتی، اور یہ بات جو ہے وہ بیٹھ کر ہی طے ہو سکتی ہے. آصف فاروقی، بہت بہت شکریہ. اور اب بعض دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر. امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان کئی ماہ کی بحث و تکرار کے بعد سنگاپور کے سنٹوسا نامی جزیرے پر اس ماہ کی 12 تاریخ کو سربراہی کانفرنس متوقع ہے. اس تاریخی کانفرنس کے لیے سنگاپور کے حکام نے غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کیے ہیں. راہل جوگلکر کی رپورٹ، تفصیل فراز ہاشمی کی زبانی. سنگاپور کی شاہراہوں پر زندگی معمول کے مطابق رواں دواں ہے، لیکن چند ہی دنوں میں یہاں کا چپا چپا سیکیورٹی اہلکاروں کی کڑی نگرانی میں ہوگا. سیاحت کے لیے مشہور سنگاپور کے اس چھوٹے سے جزیرے سینٹوسا، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان سربراہی ملاقات ہونے والی ہے، ساری دنیا کی توجہ کا مرکز ہوگا. پولیس کی طرف سے جاری کردہ سیکیورٹی پلان کے مطابق شہر کا مرکز مکمل طور پر سیکیورٹی کے حصار میں ہوگا. مرکزی شاہراہوں کے علاوہ کئی کلومیٹر دور تک سمندر کی بھی نگرانی کی جائے گی. ڈرون، سگنل فلیئرز اور کسی قسم کا آسانی سے آگ پکڑنے والا مادہ ان اشیاء میں شامل ہوگا جو اس علاقے میں ممنوع ہوں گی. اس سربراہی کانفرنس کو انتہائی اہم سیکیورٹی ایونٹ قرار دیا گیا ہے. جون کی 10 سے 14 تاریخ کے درمیان عوام کو خیال رہے کہ جہاں کانفرنس ہو رہی ہے اس کے ارد گرد کے علاقوں میں سخت سیکیورٹی ہوگی. کانفرنس کے انعقاد کے لیے ہوٹلوں کا انتخاب کرتے وقت سیکیورٹی کو اولین ترجیح دی گئی. سینٹوسا جزیرے پر کیپیلا ہوٹل اور سنگاپور میں شہر کے وسط میں واقع شنگریلا ہوٹل کا انتخاب کیا گیا. Capella being on Sentosa, a resort island, makes it easier to cut off without کیپیلا ہوٹل سینٹوسا کے سیاحتی جزیرے پر ہے، اس لیے معمولات زندگی میں خلل ڈالے بغیر آسانی سے پبلک کے لیے بند کیا جا سکتا ہے. سینٹوسا کے جزیرے پر یہ ہوٹل باقی ہوٹلوں سے الگ تھلگ واقع ہے، اس لیے بھی یہاں آسانی سے سیکیورٹی حصار بنایا جا سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ دو متضاد شخصیتوں کے مالک رہنما سنگاپور میں پائیدار امن کی بنیاد فراہم کر سکیں گے؟ سیکیورٹی اہلکاروں کی توجہ کانفرنس کے نتائج سے زیادہ اس کانفرنس کے شرکاء کی حفاظت کو یقینی بنانے پر مرکوز رہے گی. فراز ہاشمی، BBC نیوز. افغان حکومت نے طالبان کے ساتھ عارضی جنگ بندی کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ دیگر شدت پسند گروہوں کے ساتھ لڑائی جاری رہے گی. صدر اشرف غنی نے کہا کہ یہ جنگ بندی عید کے موقع پر کی گئی ہے جو 1 ہفتے تک جاری رہے گی. طالبان کی طرف سے ابھی تک کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. گزشتہ ہفتے حکومت نے طالبان سے خفیہ مذاکرات کی خبروں کی تردید کی تھی.
स्वीडन में एक ट्रक लोगों पर चढ़ाकर 5 अफराद के कत्ल में मुलविस उज़्बेकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। 40 साल की उम्र वाले रहमत अकलोफ ने स्टॉकहोम में हमले से पहले नाम नहाद दौलत इस्लामिया नामी तंजीम से हमदर्दी का इजहार किया था। इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में हुक्काम के बकौल एक धमाके में 17 अफराद हलाक और 80 के करीब जख्मी हुए हैं। हुकूमत का कहना है कि धमाका शिया अक्सरियत वाले इलाके सदर शहर में बारूद के एक जखीरे में हुआ। सदर शहर मुक़्तदा सदर के हामियों का इलाका है जिन्होंने हालिया इंतखाबात में अक्सरियत हासिल की है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में आगे चलकर देखिएगा, अमेरिका में दलितों को ज़िल्लत आमेज़ लतीफ़ों और जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है। और टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने स्कॉटलैंड के साहिलों पर ऐसी कौन सी जगह तलाश की है जहां इंटरनेट का डेटा महफूज किया जा सकता है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। अमेरिका में जनूबी एशिया से आए हुए तारिकीन वतन पर किए जाने वाले एक जायजे के मुताबिक जनूबी एशियाई कम्युनिटी के अंदर अमेरिका में भी दलितों को ज़ात पात की बुनियाद पर नामुनासिब सलूक का सामना है। तकरीबन 1,500 अफराद पर किए जाने वाले एक सर्वे के मुताबिक दलितों को ज़िल्लत आमेज़ लतीफ़ों, गालियों, जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अमेरिका में ज़ात पात के उन्वान से शाया होने वाली इस रिपोर्ट से चंद माह कबल कैलिफोर्निया के सरकारी तालीमी बोर्ड ने भी 10 ऐसी दरसी किताबों में तब्दीलियों की मंजूरी दी थी जिनसे इम्तियाजी सलूक को तक़वियत मिलती थी। तफसील के साथ न्यूयॉर्क से इरम अब्बासी। ये दिलीप मस्के हैं। 2005 में एक दलित जात की लड़की के साथ ज्यादती और फिर कत्ल का मुकदमा लड़ने पर इन्हें जानलेवा धमकियां मिली तो मुंबई छोड़कर यहाँ न्यू जर्सी आए। मगर जिस अमरीकी कंपनी में नौकरी मिली उसके मालिक के हाथों भी इम्तियाजी सलूक का शिकार हुए। मेरे सेठ ने किसी भी ऐसे आदमी को जिसका ताल्लुक निचली जात से हो पैसे देने से इनकार कर दिया। वो हमें गालियां देता और बुरे नामों से पुकारता और कहता कि तुम लोग सिर्फ सफाई का काम करो। लेकिन अमेरिका में इस पर आज तक खुलकर बात नहीं हुई। मगर अब एक ताज़ा सर्वे में 1000 से ज़्यादा निचली जात के समझे जाने वाले हिंदुओं ने बताया है कि उनके साथ किस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन अमेरिका में हो रही है। इस किस्म का सर्वे पहली बार अमेरिका में किया गया है। इस सर्वे से पता चला है कि 3 में से हर एक दलित जात के स्टूडेंट को इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा। 3 में से हर 2 दलितों के साथ काम पर बुरी तरह पेश आया गया। दलित जात होने की वजह से 40% को मंदिर में घुसने ना दिया गया। ये सर्वे साउथ एशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इक्वालिटी लैब ने किया है। अगर आप देखें कि जनूबी एशियाई अमरीकी बरादरी के इदारे, चाहे वो पेशा हों या मजहबी या फिर तालीमी इदारे, आपको हर जगह ऊंची जात के या शायद ब्राह्मण ही क़यादत में दिखाई देंगे। और चूंकि यहाँ इस मुल्क में जात पात से जुड़ी मराद का मामला खासा परेशान कुन है, तो ये लोग इस पर बात ही नहीं करते। हिंदू नेशनलिस्ट और दलितों के दरमियान कैलिफोर्निया में स्कूल की किताबों पर भी लड़ाई चल रही है। नेशनलिस्ट चाहते हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हिंदू मजहब की प्रैक्टिस की बजाय पूरे खित्ते की प्रैक्टिस करार दिया जाए, जबकि दलितों का कहना है कि ऐसा करके नेशनलिस्ट तारीख को मिटाना चाह रहे हैं। एक ऐसे वक्त जब अमरीकी सियासत और समाज नस्ल की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक से जूझ रहा है, वहीं इस सर्वे ने यहाँ की हिंदू कम्युनिटी के लिए गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। इरम अब्बासी, BBC न्यूज़, न्यूयॉर्क। आइए देखते हैं इस वक्त हमारी वेबसाइट पर आपकी दिलचस्पी किन खबरों में है। टेक्सास के बाशिंदे को सांप के कटे हुए सर ने भी डस लिया। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आप कितना जानते हैं? और कतर बहरान का 1 साल 3 लाख कतरियों का मुकाबला 2 करोड़ 20 लाख अरबों से था। इन खबरों को आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। कभी आपने सोचा कि हम इंटरनेट पर मौजूद जो तस्वीर देखते हैं और म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं उसे स्टोर कहाँ किया जाता है? जवाब है, ये तमाम डेटा बड़े बड़े गोदामों में कंप्यूटरों पर महफूज किया जाता है और इन वेयर हाउसेस को चलाने पर बेपनाह तवानाई खर्च होती है। लेकिन अब माहिरीन का ख्याल है कि उन्होंने वेयर हाउसेस का एक देर पा बदल स्कॉटलैंड के साहिलों पर तलाश कर लिया है। रोरी कैथलिन जोन्स की रिपोर्ट, सलीम काजी की ज़बानी।
آپ نے کبھی تو انٹرنیٹ پر تصویر ڈالی ہوگی، فیس بک اپڈیٹ کی ہوگی یا کوئی گانا سٹریم کیا ہوگا۔ آپ نے ان میں سے کوئی بھی کام کیا ہے تو اصل میں آپ نے کسی ایسے ڈیٹا سینٹر کو استعمال کیا ہوگا جہاں ہماری ذاتی معلومات کا ذخیرہ سٹور کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ سارا ڈیٹا سمندر کے اندر پڑا ہو تو کیسا؟ مائکروسافٹ اسکاٹ لینڈ کے جزیرے اوکنی پر ایک ایسا ہی تجربہ کر رہی ہے۔ ہم اس مقام کی طرف جا رہے ہیں جہاں یہ ڈیٹا سمندر میں اتارا جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ڈیٹا سینٹر کو سمندر میں رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ڈیٹا سینٹر بہت گرم ہو جاتا ہے اور اسے زمین کی نسبت پانی میں ٹھنڈا کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کام بہت کم توانائی خرچ کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہے تو بڑا عجیب تجربہ، لیکن اس تحقیق کا مقصد ہی یہی ہے، یعنی ڈیٹا سٹوریج کے نت نئے طریقے تلاش کرنا۔ اوکنی کے قریب سمندر آج خاصا پرسکون ہے اور یہاں ڈیٹا سینٹر کو پانی میں اتارنے کا مشکل کام جاری ہے۔ اس تجربے کے لیے اوکنی کو منتخب کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں توانائی کے حصول کے جدید ترین طریقوں پر بہت تحقیق ہو رہی ہے۔ اوکنی کے جزیرے کی ضروریات کے لیے جو بجلی چاہیے، سن 2012 سے اس کا 120% سے بھی زیادہ ہوا اور لہروں سے حاصل کیا جا رہا ہے، یعنی یہ پورا جزیرہ رینیویبل انرجی پر چل رہا ہے۔ ڈیٹا سینٹر کو آہستہ آہستہ سمندر کی تہہ میں اتارا جا رہا ہے۔ ادھر پاور سٹیشن کاملا سینٹر کو آن کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ مائکروسافٹ والے اگلے 5 سال تک اس پر نظر رکھیں گے، اور اگر کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی تو مستقبل میں ڈیٹا شاید یوں ہی سٹور کیا جائے گا، اور اگر تجربہ ناکام رہا تو مچھلیوں کو سمندر میں ایک نئی سیرگاہ تو مل ہی جائے گی۔ آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلے کہ آج سیربین کا بڑا موضوع تھا پاکستان میں صحافی تنظیموں کا رد عمل۔ صحافیوں کی تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج کی جانب سے صحافیوں پر حال ہی میں عائد کیے جانے والے الزامات بے بنیاد اور غیر ضروری ہیں۔ رواں ہفتے کے آغاز میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے بعض صحافیوں اور سوشل میڈیا پر سرگرم افراد کی تصاویر پر مشتمل ایک سلائیڈ دکھائی اور کہا کہ یہ لوگ ٹویٹر پر غیر ریاستی پروپیگنڈے میں مصروف ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا، لیکن پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے۔ آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔